السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پیش خدمت ہیں آج کے ایک خاص ویڈیو کے ساتھ۔ تو دوستوں، آپ نے سنا ہوگا کہ لڑکوں کا تو ختنہ ہوتا ہے، کیا یہ بھی سنا ہے کہ لڑکیوں کا بھی ختنہ ہوتا ہے؟ تو چلیے ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستوں، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ پسند آئے ویڈیو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستوں، آئے دن دنیا بھر سے عورتوں کے ختنہ کیے جانے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن کہیں اس کو ظلم قرار دیا جاتا ہے تو کہیں اس کو اسلام میں جائز کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی اہم علامت ختنہ ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک اس کو واجب سمجھتے ہیں، اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنہ کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ مرد کا ختنہ تو بچپن میں ہی ہو جانا چاہیے، لیکن عورت کے ختنے کے حوالے سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ اس کے متعلق بہت سی احادیث اور چند مشہور روایات بھی موجود ہیں، جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی ممالک، خاص کر مصر، افریقہ، جنوب مشرقی ایشیائی ممالک جیسا کہ انڈونیشیا میں اب بھی عورتوں کے ختنے کیے جاتے ہیں، جبکہ بھارت میں بھی داؤدی اور بوہرا کمیونٹی کے لوگ بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ ان میں تو نسوانی ختنہ عام سی بات ہے، جیسے ہی لڑکی کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اس کا ختنہ کر دیا جاتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے حق میں ختنہ کرنا مشروع ہے، اور صحیح یہی ہے کہ مرد کا ختنہ کرنا واجب اور دین اسلام کے شعار میں شامل ہوتا ہے، اور عورتوں کا ختنہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ سنت نبویہ میں ایسے دلائل ملتے ہیں جو عورتوں کے ختنہ پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں ایک عورت ختنہ کیا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تم بالکل ہی جڑ سے نہ کٹنا، کیونکہ یہ عورت کے لیے زیادہ مفید، فائدہ مند اور خاوند کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ سنن ابو داود حدیث نمبر 5271۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح ابو داود میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نسوانی ختنہ کو انگلش میں فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن یا FGM کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد خواتین کے جنسی اعضاء کے بیرونی حصے کو قطع کرنے کا عمل ہے۔ یہ ختنہ عموماً کسی تیز دھار آلے کے ذریعے درد کش ادویات کے ساتھ یا ان کے بغیر کیا جاتا ہے۔ ایسی خواتین کی عمریں چند ماہ سے لے کر سن بلوغت تک کی ہوتی ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 2021 تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق آدھا ممالک میں زیادہ تر ختنے 5 سال کی عمر سے پہلے کر دیے جاتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تعداد تقریباً 1 ارب 5 کروڑ ہے۔ جن ممالک میں خواتین کے ختنے کیے جاتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنہ کا مقصد عورتوں سے شہوت کم کرنا ہے۔ زیادہ تر علماء کے نزدیک عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا بھی حق ہے۔ عورتوں میں اس کی بنا پر شہوت کی شدت اور اس میں زیادتی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر کوئی کرواتا ہے تب بھی ٹھیک، اور اگر کوئی ختنے نہیں کرواتا تب بھی ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کے ختنہ کی بات سن پڑھ کر ہمارے بعض لا علم حضرات کو کچھ جھرجھری سی آتی ہے،
اور اس کی وجہ شاید انسانی خلقت اور طباع سے کما حقہ آگاہ نہ ہونا ہے، اور دوسرے ہمارے پاک و ہند کے معاشرہ میں اس کا مروج نہ ہونا بھی ہے۔ عرب اور افریقہ کے گرم علاقوں میں خواتین کی جسمانی ساخت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے مابین وہاں کے عورتوں میں زیادہ ابھار ہوتا ہے، جو بڑے ہونے پر ان کے صنفی جذبات کو از حد حساس بنانے کا باعث بنتا ہے، اور صنفی جذبات کا از حد ذل حسن ہونا یقیناً باعث فتنہ ہے، جس کا علاج شریعت نے ختنہ تجویز فرمایا ہے، جو لڑکوں کے حق میں واجب ہے کیونکہ اس میں ان کے لیے طہارت کا مسئلہ بھی ہے، البتہ لڑکیوں میں مستحب ہے، اور ہمارے پاک و ہند کے معاشرہ میں لڑکیوں کی طبی ساخت ان علاقوں سے کافی حد تک مختلف ہے، اس لیے علماء اسلام نے یہاں اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کی ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کی ختنہ باعث عزت ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں کی ختنہ کا رواج نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی، مگر عرب ممالک خصوصاً مصر میں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ عورتوں کی ختنہ کی جاتی رہی ہے، لیکن سن 2008 میں مختلف تنظیموں کی مخالفت کی وجہ سے مصر کو بھی عورتوں کے ختنوں پر پابندی عائد کرنی پڑی۔ اب وہاں جو ڈاکٹر عورتیں ختنہ کرے اس کے لیے 7 سال کی سزا مقرر ہے، جبکہ جو شخص عورتوں کو ختنہ کی درخواست کرے اس کے لیے 3 سال تک کی سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ علماء اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ عورتوں کی ختنہ کروانا کوئی واجبی تاکیدی حکم نہیں ہے، البتہ اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اس لیے اتنی بات طے ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حبشہ، شمالیہ سوڈان، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں اب بھی 22 کروڑ ختنہ شدہ خواتین موجود ہیں، جبکہ 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں متفقہ قرارداد کے ذریعے سے نسوانی ختنہ کو ممنوع قرار دیا جا چکا ہے۔ اب اگر مردوں کی بات کی جائے تو ختنہ کرنا سنت اور مسلمانوں کا شعار ہے، فقہی اعتبار سے مردوں کے لیے واجب ہے، اس لیے اگر کوئی مرد بھی ختنہ نہیں کرواتا تو وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرتی ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال موڑنا، مونچھیں کاٹنا اور ناخن کاٹنا، اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ مسلم شریف۔ ختنہ کرانا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر کے بعد ختنہ کروایا اور کلہاڑی کے ساتھ ختنہ کیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6298 اور صحیح مسلم 2370۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت طریقوں سے آزمایا، انہی میں سے ایک ختنہ بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سبھی آزمائشوں پر پورا اترے، اور حقیقت یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے شخص تھے جن کا ختنہ کیا گیا۔ صحیح یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر میں ختنہ کرایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے بعد آنے والے رسول اور ان کے پیروکار بھی ختنہ کراتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ختنہ کرایا، اور اسی لیے عیسائی بھی ختنہ کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو چلیے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے ایک خاص ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔